حضرت یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا کی شادی کی کیا حقیقت ہے؟ اگرچہ قرآن و حدیث میں صراحتاً یا اشارتاً سیدنا یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا کی شادی کا ذکر نہیں ہوا، تاہم کچھ مفسرین اور مورخین نے اسرائیلی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیزی مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہو گئی تھی اور ان کے ہاں 2 بیٹی بھی پیدا ہوئی تھے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی اور ابو القاسم محمود بن عمر لکھتے ہیں، زلیخا کے خاوند عزیزی مصر کے وفات کے بعد مصر کے بادشاہ نے زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تو چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی، اے یوسف، مجھے ملامت نہ کرے، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی عورت تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرا خاوند عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی وہ ایک نامرد تھا۔ اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے واقعی بی بی زلیخا کو کنواری پایا، اس سے قربت کی۔ آپ کے اس سے 2 بیٹے افراہیم اور منشا پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین و جمیل تھے۔ جب زلیخا نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا خاوند نامرد تھا۔ حافظ ابن کثیر دمشقی لکھتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ جب اس کا شوہر فوت ہوا تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی عزیزی مصر کی بیوی زلیخا سے کروا دی، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو کنواری پایا کیونکہ ان کا شوہر عورتوں کی طرف نہیں آتا تھا۔ پس زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بچوں کو جنم دیا، اور وہ دونوں افراہیم اور منشا تھے۔ علامہ ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی اپنی کتاب بحر العلوم المعروف تفسیر السمرقندی میں ایک خبر نقل کرتے ہیں، زلیخا کا خاوند مر گیا اور اس کی بیوی زلیخا زندہ رہی۔ ایک دن وہ سرے راہ بیٹھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے خدام و حشم کے ساتھ اس پر گزر ہوا۔ زلیخا بولی، سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا، اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا، اور یوسف علیہ السلام نے اس سے شادی کی اور اسے کنواری پایا۔ سمرقندی بحر العلوم میں لکھتے ہیں، بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی کا قصہ قرآن و حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ مفسرین و مورخین نے اسرائیلی روایات کی روشنی میں اسے بیان کیا ہے۔